بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی عقل مند تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اعلیٰ ریاست عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا منظور فرمائی، آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ ہوا کو حکم دے سکتے تھے، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے، اسی لیے آپ ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسجدیں، قلعے، میناریں اور محل تعمیر فرمائے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب آپ کی فوج اسکلون کی طرف جا رہی تھی تو ایک وادی سے گزرتے ہوئے وہاں پہ کچھ چونٹیوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ ایک چونٹی نے اعلان کیا کہ پیغمبر کی فوج آ رہی ہے، کہیں وہ ہمیں کچل نہ دے، تو اپنی جان بچائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی اور ان کی جان اس طرح سے بچائی کہ اپنا راستہ تھوڑا بدل لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان چونٹیوں کی جان بخش دیں۔ آپ علیہ السلام کی فوج میں جن اور پرندے شامل تھے، سب حاضر تھے، لیکن ایک ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا۔ جب وہ آیا تو آپ علیہ السلام ناراض تھے کہ وہ کیوں غیر حاضر تھا۔ اس نے بتایا کہ آپ جن علاقوں میں نہیں گئے تھے میں ان علاقوں سے ہو کر آیا ہوں، اور سبا کے علاقے سے ایک اہم معلومات لے کر آیا ہوں۔ وہاں کی ایک ملکہ ہے بلقیس، جو کہ آفتاب کی عبادت کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے ہدہد کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا کہ اے بلقیس، تم آفتاب کی عبادت مت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے وزیروں سے مشورہ کیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے کسی قاصد کو وہاں بھیجتے ہیں اور تحفے کے بہانے آپ علیہ السلام کی سلطنت کی تمام معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بلقیس کے لوگوں نے شیروں اور پرندوں کو آپ علیہ السلام کی ریاست میں خدمت کرتے دیکھا اور دیکھا کہ بلقیس کی ریاست بہت چھوٹی ہے اور آپ علیہ السلام کی ریاست بہت بڑی۔ فرش صندل اور سونے کے بنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تحائف واپس بھیج دیے اور بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معقول دولت، ریاست اور پیغمبری عطا فرمائی ہے۔ بلقیس سے بولو کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد بلقیس آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آئی اپنی فوج کے ہمراہ۔ آپ نے ملکہ کا امتحان لینا چاہا اور جن سے کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آؤ، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بدلے ہوئے حالات میں کیا وہ اپنے تخت کو قبول کرتی ہے۔ بلقیس جب آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا تخت سامنے پڑا ہے۔ وہ بہت چالاک خاتون تھی۔ اس نے بولا کہ یہ تو میرے تخت سے ملتا جلتا تخت ہے۔ اس کے بعد جب وہ صحن میں گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ پانی ہے۔ اس نے پانی سے بچنے کے لیے اپنا پیراہن تھوڑا سا اٹھا لیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ یہ پانی نہیں ہے، بلکہ صحن میں سخت شیشہ لگا ہے جس کو کہ وہ پانی سمجھ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانش مندی اور عظیم سلطنت کو دیکھ کر اس کو یقین ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور عقل مند ہیں۔ تب اس کو اپنی بے وقوفی پر ندامت ہوئی اور اس نے آفتاب کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کو چن لیا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کھدان میں کام کروا رہے تھے جنات سے، اور وہاں بیٹھے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تب ان کی وفات ہوئی۔ جنات کو یہی محسوس ہوا جیسے کہ آپ علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کئی دنوں تک وہ وہاں پر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد کچھ چونٹیوں نے ان کا عصا مبارک جس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اس کو کترنا شروع کیا،
جب وہ عصا نیچے گرا تب ان کی ٹیک ہٹی اور تب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس اینڈ مائی فرینڈس، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کو واقعہ پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔